رومیو کے نام پولس رسول کا خط۔ مختصر تعارف۔ پولس روم کی کلیسیا سے ملاقات کا ارادہ رکھتا اور تیاری کر رہا تھا۔ اس نے یہ خط اس ملاقات کی راہ تیار کرنے کے غرض سے لکھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ وہاں کے مسیحیوں کے درمیان کام کرے اور پھر ان کی مدد سے ہسپانیہ چلا جائے۔ اس خط میں وہ بیان کرتا ہے کہ میں مسیحی ایمان کو کیا سمجھتا ہوں اور مسیحیوں کی زندگیوں کے لیے اس کے عملی مضمرات کیا ہیں۔ اس کتاب میں پولس کے پیغام کا پورا اور مکمل بیان شامل ہے۔ روم کی کلیسیا کو سلام لکھنے اور ان کے واسطے اپنی دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد پولس خط کا نفس مضمون بیان کرتا ہے۔ انجیل مقدس واضح کرتی ہے کہ خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد پولس مضمون کی تفاصیل بیان کرتا ہے۔ ضرور ہے کہ سب لوگوں کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال کیا جائے، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ غیر قوم، کیونکہ سب یکساں طور پر گناہ کے قبضہ میں ہیں۔ خدا کے ساتھ انسانوں کا یہ رشتہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے بحال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پولس مسیح کی یگانگی میں نئی زندگی کا بیان کرتا ہے۔ یہ زندگی خدا کے ساتھ نئے تعلق کا نتیجہ ہے۔ ایماندار کی خدا کے ساتھ صلح ہوتی ہے اور خدا کا روح اسے گناہ اور موت کے قبضہ سے آزاد کرا دیتا ہے۔ ابواب 5-8 میں پولس خدا کی شریعت کے مقصد پر اور ایماندار کی زندگی میں خدا کی روح کی قدرت پر بھی بحث کرتا ہے۔ پھر رسول اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ خدا کی طرف سے سارے لوگوں کی نجات کے منصوبہ میں یہودی اور غیر قوم والے کس طرح شامل ہیں۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہودیوں کا یسوع کو رد کرنا خدا کے اس منصوبہ کا ایک حصہ ہے، تاکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا فضل ساری قوموں تک پہنچ سکے۔ پولس کو یقین ہے کہ یہودی یسوع کو ہمیشہ رد نہیں کرتے رہیں گے۔ آخر میں پولس لکھتا ہے کہ مسیحی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، خصوصاً دوسروں کے ساتھ تعلقات میں محبت کی روش کی کیا اہمیت ہے۔ وہ کئی موضوعات پر بات کرتا ہے، مثلاً خدا کی عبادت، ملک کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے مسیحیوں کا فرض، ضمیر کے مسائل۔ وہ شخصی پیغامات اور خدا کی ستائش کے ساتھ خط کو ختم کرتا ہے۔